السلام علیکم ویورز، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہارون عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی کی شخصیت، خاندانی پس منظر اور عملی سیاست پر بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میر ظفر اللہ خان جمالی ایک پاکستانی سیاستدان اور پاکستان کے 15ویں وزیر اعظم ہیں، جو کہ 2002 سے 2004 تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ بنیادی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں۔ جمالی 1 جنوری 1944 کو ایک سیاسی، مذہبی اور جاگیردار فیملی میں بلوچستان کے ضلع نصیر آباد کے گاؤں رجحان جمالی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم رجحان جمالی اور لارنس کالج مری سے حاصل کی۔ ایچسن کالج لاہور سے اے لیول کیا، پھر جی سی کالج سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ 1965 میں پنجاب یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ میر ظفر اللہ خان جمالی اپنے زمانہ طالب علمی میں سپورٹ مین تھے اور سکول اور یونیورسٹی کی ہاکی ٹیم کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ جمالی کی پہچان ایک سنجیدہ اور منجھے ہوئے سیاستدان کی رہی ہے۔ وہ روایات کے پابند ہیں، جن میں دوستی اور تعلقات نبھانا اور دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا شامل ہے۔ جمالی خاندان قیام پاکستان سے ہی ملکی سیاست میں سرگرم رہا ہے۔ ظفر اللہ خان جمالی کے تایا جعفر خان جمالی قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے۔ جب محترمہ فاطمہ جناح ایوب خان کے خلاف اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں ان کے علاقے میں آئیں تو ظفر اللہ جمالی محافظ کے طور پر ان کے ساتھ تھے۔ جمالی خاندان کے افراد ہر دور میں صوبائی اور وفاقی سطح پر حکومتوں میں شامل رہے ہیں۔ ان کے چچا زاد بھائی میر تاج محمد جمالی مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں وفاقی وزیر رہے۔ میر عبد الرحمن جمالی اور میر فائق جمالی صوبائی کابینہ میں رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سن 88 کے بعد سے ان کے آبائی گاؤں رجحان جمالی سے 3 وزرائے اعلیٰ بلوچستان منتخب ہو چکے ہیں، جن میں تاج محمد کے علاوہ ظفر اللہ کے بھتیجے جان جمالی بھی شامل ہیں۔ میر ظفر اللہ کے والد میر شاہ نواز جمالی پرانے مسلم لیگی رہنما میر جعفر خان جمالی کے بھائی تھے، جنہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ ظفر اللہ کی شادی خاندان ہی میں ہوئی، جس سے ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ 2 بیٹے شاہ نواز اور جاوید پاک فوج میں افسر ہیں، جبکہ تیسرے فرید اللہ پاک کے ساتھ سیاست میں ہیں۔ سن 97 میں رکن قومی اسمبلی بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ ان کے قبیلے کا ایک بڑا حصہ بلوچستان کے علاوہ صوبہ سندھ میں بھی آباد ہے۔ یوں ان کا سیاسی اور قبائلی اثر و رسوخ 2 صوبوں پر محیط ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو میر جعفر خان جمالی کو اپنا سیاسی مرشد مانا کرتے تھے۔ اپریل 1967 کو جعفر خان جمالی کی وفات کے موقع پر جب ذوالفقار علی بھٹو رجحان جمالی گئے تو ظفر اللہ جمالی کے والد شاہ نواز جمالی سے انہوں نے کہا، اس گھرانے سے سیاست کے لیے مجھے ایک فرد دے دیجئے، جس کے جواب میں شاہ نواز جمالی نے ظفر اللہ جمالی کا ہاتھ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ یہیں سے ظفر اللہ خان جمالی نے باقاعدہ عملی سیاست میں قدم رکھا۔ سن 1970 کے انتخابات میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار کھڑے ہوئے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ سن 1977 میں بلا مقابلہ صوبائی اسمبلی کے ارکان منتخب ہوئے اور صوبائی وزیر خوراک اور اطلاعات مقرر کیے گئے۔ سن 1982 میں وزیر مملکت خوراک و زراعت بنے اور 1985 کے انتخابات میں نصیر آباد سے بلا مقابلہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ سن 1986 میں وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی کابینہ میں پانی اور بجلی کے وزیر رہے۔ 29 مئی 1988 کو جب صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے جنیجو حکومت کو برطرف کیا تو انہیں وزیر ریلوے لگا دیا۔ سن 1986 کے انتخابات میں صوبائی
اور قومی اسمبلی کی نشست پر منتخب ہوئے۔ قومی اسمبلی کی نشست سے مستعفی ہو گئے اور صوبائی اسمبلی کے ارکان بنے۔ 1988 میں وہ بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے۔ اس کے بعد ہونے والے انتخابات میں منتخب ہونے کے بعد انہوں نے وزارت اعلیٰ کا منصب تو برقرار رکھا لیکن اسمبلی توڑ دی، جسے بعد میں عدالت کے حکم سے بحال کیا گیا۔ اس کے بعد نواب اکبر خان بگٹی وزیر اعلیٰ بنے۔ 1990 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے امیدوار تھے لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ 1993 میں کامیاب ہو گئے۔ 9 نومبر 1996 تا 22 فروری 1997 دوبارہ بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ رہے۔ سن 1997 میں سینٹ کے ارکان منتخب کیے گئے۔ سن 1999 میں نواز شریف کی جلاوطنی کے بعد جب مسلم لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تو جمالی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بنے۔ یہ جماعت نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹانے والے صدر جنرل پرویز مشرف کی زبردست حمایت کر رہی تھی۔ مخالف دھڑے میں ہونے اور وزیر اعظم کی نامزدگی کے امیدوار ہونے کے باوجود وہ نواز شریف اور بے نظیر کو وطن واپس لانے اور انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دینے کے خواہش مند تھے۔ انتخابات اکتوبر 2002 کے نتیجے میں ان کو پارلیمنٹ نے 21 نومبر 2002 میں وزیر اعظم منتخب کیا۔ وزیر اعظم کا انتخاب کئی سیاسی جماعتوں کے مذاکرات کے بعد عمل میں آیا۔ یہ مرحلہ اس وقت روبہ عمل ہوا جب پیپلز پارٹی کا ایک دھڑا الگ ہو کر مسلم لیگ کاف کی حمایت پر آمادہ ہوا۔ جمالی دور میں پرویز مشرف کے حمایتیوں مخالفین کے درمیان جاری رہنے والی رساکشی 1 سال کے بعد دسمبر 2003 میں متحدہ مجلس عمل کی مدد سے 17ویں ترمیم کی منظوری کے بعد ختم ہوئی۔ متحدہ مجلس عمل اور پرویز مشرف کے درمیان یہ معاملہ طے پایا کہ 17ویں ترمیم منظور کرانے کے بعد پرویز مشرف 31 دسمبر 2004 تک وردی اتار لیں گے، لیکن پرویز مشرف نے یہ وعدہ وفا نہ کیا۔ اپنی وزارت عظمیٰ میں ظفر اللہ جمالی نے کئی وسط ایشیائی خلیجی ممالک سمیت امریکہ کا بھی دورہ کیا۔ بش سینئر سے 90 کی دہائی میں تعلق قائم کیا۔ پرانے تعلق کو استعمال کرتے ہوئے وہ دورہ امریکہ کے دوران صدر بش سے تعلق استوار کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی امریکہ منتقلی کے لیے کاغذات پر دستخط سے انکار کر دیا۔ جمالی اپنے دور اقتدار میں کوئی بڑا عوامی ریلیف دینے میں ناکام رہے، تاہم ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ رہی کہ انہی کے دور میں کوئی بڑا بحران نہیں رہا۔ متحدہ مجلس عمل سے مذاکرات کو چلائے رکھنا بھی ان کی بڑی کامیابی سمجھی گئی۔ وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی کی کابینہ میں خورشید قصوری، فیصل صالحیات، راؤ سکندر اقبال، شیخ رشید، عبدالستار لالیکا، ہمایوں اختر، خالد یونس، نواز شکور، غوث بخش مہر، لیاقت جتوئی، اویس لغاری، سمیرہ ملک اور سردار یار محمد رند شامل تھے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد صدر جنرل پرویز مشرف کے قریبی ساتھی سمجھے جانے لگے۔ انہوں نے دوران حکومت صدر کی پالیسیوں کی مکمل حمایت بھی کی۔ ظفر اللہ جمالی ہمیشہ ایک وسیع تر سیاسی اتحاد کے لیے کوشاں رہے اور جمہوریت کی بحالی کی طرف روبہ عمل رہنے کا وعدہ کیا، تاہم وہ اپنی یہ پوزیشن برقرار نہ رکھ سکے اور 26 جون 2004 کو وزیر اعظم کے عہدہ سے مستعفی ہو گئے۔ وزیر اعظم جمالی کے استعفے کی وجہ واضح طور پر بیان تو نہیں کی گئی، تاہم تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ سب چودھری شجاعت حسین ظفر اللہ جمالی کے درمیان اختلافات کا نتیجہ تھا، جو اس کے بعد ملک کے عبوری وزیر اعظم بنے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق جنرل مشرف نے میر ظفر اللہ خان جمالی سے وعدہ لیا تھا کہ وہ تمام ایگزیکٹو تقرریاں ان کے منظوری اور مسلم لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے منظوری کے بعد کریں گے، تاہم ایسا نہ ہو سکا اور میر ظفر اللہ جمالی نے چند وفاقی سیکرٹریوں کے تبادلے اپنے طور پر کر دیا، جس سے ابتدا ہی میں بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو گئی۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پہلے وزیر اعظم جمالی کے لیے اقتدار پہلے دن سے ہی پھولوں کی سیج ثابت نہیں ہوا۔ ان کی جماعت کے ارکان پارلیمنٹ میں اکثریت کا تعلق پنجاب سے تھا، جن پر چودھری برادران کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ مئی 2004 تک جمالی اور شجاعت اختلافات شدت اختیار کر گئے اور اسمبلی ٹوٹنے اور وسط مدتی انتخابات کی باتیں ہونے لگی۔ جنرل پرویز مشرف سے انڈرسٹینڈنگ میں دوسرا فیصلہ یہ شامل تھا
کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی، یعنی وزیر اعظم اور حکومت پارٹی فیصلوں پر عمل درآمد کرے گی۔ اس اصول کا اعلان چودھری شجاعت حسین نے مسلم لیگ ہاؤس میں منعقد ہونے والے اجلاس عام میں کیا تھا۔ ظفر اللہ جمالی نے یہ بھی اعلان کیا کہ یہ اصول حکومت پارٹی کو نہیں، پارٹی حکومت کو چلائے گی۔ ہم نے مل بیٹھ کر طے کیا ہے اور وہ اس اصول پر کاربند رہیں گے۔ میر ظفر اللہ جمالی نے اپنے اس اعلان پر قائم نہ رہ سکے۔ اختلاف کی ایک بڑی وجہ وزیر اعظم جمالی کی کابینہ میں چودھری شجاعت کی توسیع کی خواہش پر عمل درآمد کرنے سے گریز بھی تھا۔ صدر مشرف کے وزیر اعظم جمالی سے اختلاف کا ایک اہم واقعہ اپریل 2004 میں نیشنل سیکورٹی کونسل کے بل کی منظوری کے وقت پیش آیا۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کا مسودہ قانون وزیر اعظم جمالی نے کابینہ کی منظوری کے لیے پیش کر دیا اور کابینہ میں کہا کہ ہم پر ذمہ داری آ گئی ہے کہ ہم اور اس طرح منظور کریں کہ پارلیمنٹ کا وقار قائم رہے۔ جمالی کی کوششوں سے نیشنل سیکورٹی کونسل کا اصلی مسودہ قانون، جسے صدر مشرف کے ساتھیوں نے تیار کیا تھا، اس میں تبدیلی کی گئی۔ اس کے دائرہ کار میں سے جمہوریت، اچھا نظم و نسق اور بین الصوبائی امور پر مشاورت کو نکال دیا گیا اور اس کی جگہ کرائسس مینجمنٹ کے الفاظ شامل کیے گئے۔ اپریل 2004 میں نیشنل سیکورٹی کونسل کا بل منظور ہوتے ہی پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کے ارکان، وفاقی وزراء وزیر فیصل صالحات اور راؤ سکندر اقبال نے کھلے عام صدر مشرف سے کہا کہ وہ وردی نہ اتاریں، اس سے ملک میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔ بظاہر نرم مزاج جمالی اندر سے قدرے سخت سیاستدان ثابت ہوئے۔ انہوں نے آخر تک صدر مشرف کی وردی کے معاملے پر حمایت کرنے سے انکار کر دیا اور بطور وزیر اعظم نازک سیاسی معاملات پر اپنی آزاد رائے پر اصرار کیا۔ سرکاری پارٹی اور اس کے حلیفوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کو دیکھتے ہوئے صدر پرویز مشرف نے دھمکی دی کہ وہ پورا نظام لپیٹ دیں گے۔ اس پر ارکان پارلیمنٹ خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے صدر کو کوئی درمیانی راہ نکالنے کے لیے کہا۔ اس دوران متحدہ مجلس عمل اور ARD کی جانب سے میر ظفر اللہ جمالی کی حمایت میں بیان آنے لگے۔ یہ وہ صورتحال تھی جس نے صدر کو برہم کر دیا، جس کے بعد ظفر اللہ جمالی استعفیٰ کے لیے دباؤ بڑھ گیا اور وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ سیاستدان ہونے کے علاوہ جمالی ایک سپورٹس مین بھی تھے۔ جوانی کے دور میں انہوں نے سندھ بھر میں والی بال کے کئی ٹورنامنٹ منعقد کروائے اور یوں اس صوبے میں اس کھیل کو مقبول کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ خود والی بال کے اچھے کھلاڑی اور کرکٹ اور ہاکی کے شوقین ہیں۔ 2006 سے 2008 تک وہ پاکستانی ہاکی فیڈریشن کے صدر اور مختلف ادوار میں انتخابی بورڈ کے رکن بھی رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک، اجازت چاہوں گی، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔